لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللہ الحمد. گوشت بنانے والا کسائی ہے، اس کو اجرت کے طور پہ گوشت میں سے کچھ بھی نہ دیا، گوشت ہو، پائے ہو، وہ اس کی کھال ہو، کچھ بھی ہو، ہاں ویسے جیسے باقی مسلمانوں کو تقسیم کرتے ہیں بطور ہدیہ، بطور تحفہ، جتنا چاہیں دے دے، لیکن مزدوری کے اندر اس کو طے کرنا یہ درست نہیں ہے. جیسے عام کوئی اپنا قصاب وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک جانور کا بھائی 20,000 روپے لینا ہے، گھر والے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کا 20 ہو گیا لیکن ہم آپ کو دیں گے 15,000 روپیہ، لیکن یہ جو پائے ہے، یہ جو سری ہے، یہ جو کھال ہے، یہ تو لے جانا، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں. تو اس طرح ریٹ کرنا درست نہیں ہے، اس طرح ریٹ کرنا نہیں ہے درست. پہلے اس کے ساتھ پوری طرح اجرت طے کی جائے،
کہ اجرت کے اندر ہم ایک بوٹی بھی آپ کو نہیں دیں گے، باقی ہم تحفے کے طور پہ آپ کو جو چاہے دے دیں، ہم پابند نہیں ہوں گے۔ بعض لوگ پہلے کہہ رہے تھے کہ میں نے ران لینی ہے یا میں نے جی فلاں چیز لینی ہے، باقی جتنے چاہے آپ پیسے دے دینا، تو یہ بات درست نہیں۔ مزدوری الگ طے کی جائے اور اس کے بعد اس کو باقی تو صفحے درست کر لیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عزیز طلباء اور میری مستورات ماں اور بہنوں، اللہ جل جلالہ اکرام کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ جس مالک الخالق نے اپنی رحمت سے زندگی عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی اور مصروفیات میں سے ٹائم نکالنے کے بعد اجتماعی طور پہ مصطفیٰ علیہ السلام کی مبارک سنت کے مطابق یہ لمحات گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ صرف 2 حدیثیں اور 1 آیہ مبارکہ سب سے پہلے اپنے لیے اور پھر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی ہے سورۃ الانعام ہے، 8واں پارہ ہے، 162 نمبر آیت۔ مالک کائنات نے اس میں یہ بیان فرمایا، پورے خطبہ کے اندر ایک چیز ہم نے مد نظر رکھنی ہے کہ ہر عبادت کرنے سے پہلے بندے کو فکر کس بات کی ہو۔ ہر عمل، کوئی بھی عبادت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کسی کے ساتھ تعاون کر رہے ہوں یا قربانی ہو، کوئی بھی نیک عمل ہے، سب سے پہلے فکر کس بات کی ہو؟ نمبر 1 اخلاص کی۔ کس چیز کی؟ خالص، یہ میں نے جو عمل کرنا ہے یہ صرف میں نے اپنے اللہ کے لیے کرنا ہے، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور بندے کا مقصد ہوا، پیسہ بھی ضائع، وقت بھی ضائع اور اتنے مبارک لمحات وہ سارے ضائع ہو جائیں گے، بات میری نہیں۔ مالک کائنات کیا فرماتے ہیں اپنے محبوب علیہ السلام کی کتنی مبارک زندگی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی کے عمل ہے ہی نہیں۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ محبوب قل کہہ دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیایا، میرا زندہ رہنا، ومماتی، میرا دنیا سے چلے جانا، کس کے لیے ہے؟ للہ، اس اللہ کے لیے ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ رب العالمین، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اور فرمایا ساتھ محبوب اگلی بات بھی کہو، لا شریک لہو، میرے رب کا شریک ہی کوئی نہیں، کوئی حصے دار ہی نہیں، کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی پوری کائنات کے ایک ذرے کا بھی کوئی مالک ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ؟ فرمایا نہیں، للہ ملک السماوات والارض۔ فرمایا وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اے میرے صحابہ، مجھے اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے، کیا؟ انا اول المسلمین، میں سب مسلمانوں میں سے پہلا فرما بردار، پہلا مسلمان میں ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، صدیق اکبر مسلمان بعد میں، فاروق اعظم مسلمان بعد میں، شیر خدا مسلمان بعد میں، سب سے پہلے کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حدیث مبارکہ میں نے اپنے لیے اور آپ کے لیے ڈھونڈ کے لے کے آیا ہوں، حدیث کی کتاب ہے سنن نسائی۔ کیا ہے؟ سنن نسائی کے اندر ہے، اور حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث کا جو نمبر ہے 3142 نمبر حدیث ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول، ایک بندہ میدان جنگ کے اندر جائے اور لڑنے کے لیے، پتہ ہے زندگی کا بندہ
ختم کر کے جاتا ہے کہ میں نے واپس نہیں آنا. لیکن اللہ کے رسول اس کی نیتیں دو ہیں. یلتمس الاجر والذکر، محبوب وہ اللہ سے اجر و ثواب لینا چاہتا ہے، اور اس کے تھوڑا سا یہ بھی ارادہ ہے کہ ذرا نمود و نمائش ہو جائے، لوگوں کے ہاں میرا نام بن جائے، لوگ میری تعریف کریں. اللہ کے رسول مالہ، اس کو کیا ملے گا؟ کچھ ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا لا شیء لہ، لا نہیں، شیء چیز، لہو اس کے لیے کچھ بھی اس کو نہیں ملے گا. صحابی نے دوبارہ دوہرایا اپنا سوال، اللہ کے رسول کچھ ملے گا اسے؟ کیا چیزیں اس کی نیت؟ نمبر 1 کہ اللہ راضی ہو جائے، نیت پوری ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، کسی غیر کو راضی کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. بس دوسرا مقصد یہ ہے کہ تھوڑی سی ذرا نمود و نمائش ہو جائے، پتہ چلے میری تیری زبان میں، لوکاں نوں بھی پتہ لگ جائے، لوکاں نوں بھی انہیں جی آ قربانی کیتی ہے، انہیں جی آ حج کیتا ہے، انہیں جی نماز پڑھی ہے، انہیں جی مسجد بنوا دیتی ہے، لوکاں نوں بھی پتہ لگ جائے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا لا شیء لہ، اس کو کچھ نہیں ملے گا. وہ صحابی پھر کہتا ہے اللہ کے رسول ذرا تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا اس کو کچھ ملے گا؟ 3 دفعہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا شیء لہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابی ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا، فرمایا اللہ وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس اللہ کے لیے کیا جائے. وابتغی بہ وجہہ، آقا فرماتے ہیں اللہ کی رضا مقصود ہو کہ میرا اللہ اس سے راضی ہو جائے. جس کے اندر 2 یہ صفتیں آ گئی، ایک اللہ کے لیے عمل خالص، اور دوسرا میرا رب راضی ہو جائے، بس مجھے اللہ کا دیدار چاہیے. دوسری حدیث مبارکہ مسند احمد کے اندر ہے، محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ، خلاصہ بھی کرتا ہوں دھوپ کافی ہے. آقا فرماتے جب قیامت کا دن آئے گا نا، فرمایا میرے صحابہ میں دنیا میں ان اخوف علیکم الشرک الاصغر، فرمایا میرے صحابہ مجھے آپ کے بارے میں شرک اصغر سے مجھے بڑے ڈر لگتا ہے. شرک اصغر چھوٹا شرک، بڑا نہیں، چھوٹے شرک سے میں بڑا ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں. کن کو کہہ رہے ہیں؟ جن کی تربیت خود کی ہے، جن کی تربیت خود کی ہے ان کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہارے بارے میں شرک اصغر سے ڈر لگتا ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ محبوب فرماتے ہیں الریا. کیا؟ الریا، دکھلاوا، لوگوں کے لیے عمل کرنا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ڈر کیوں لگتا ہے؟ وجہ یہ ہے جب قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ تعالیٰ تمام نیک اعمال کرنے والوں کو اجر و ثواب تقسیم کر رہے ہوں گے. نمازوں والا آیا، لے بھی تیری نمازوں کا یہ اجر ہے. روزے والا آیا، قربانی والا آیا، حج والا آیا، اس کو دے رہے ہیں. ادھر سے وہ بھی آئیں گے جنہوں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو میرے پاس تو تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، جن کو دکھانے کے لیے تم نے عمل کیا تھا نا، جب ویسے کرو ان کے پاس چلے جاؤ، ان سے جا کے اس کا ثواب لے لو، ان سے جا کے اجر لے لو. میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے. اس لیے اللہ سے دعا ہے پیارے بھائیو، مجھے رات کو ہمیشہ اپنے دل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے سورہ حج کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، میرے بندو یہ تمہاری قربانی کا نہ گوشت مجھے پہنچتا ہے نہ اس کا، فرمایا لہو جو بلڈ ہے وہ بھی میرے دربار میں نہیں پہنچتا. بلڈ زمین پہ گر گیا، گوشت تم نے کھا لیا، لیکن مجھے کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، فرمایا مجھے پہنچتا ہے تمہارا تقویٰ، تمہاری پرہیزگاری، تمہارے دل کے احساسات، تمہارے جذبات کیا ہیں. اللہ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو ہر عبادت کرنے سے پہلے اپنے دل کو ٹٹولنے کی، اس کو درست کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور آپ کو پتہ ہے جتنی چیز خالص ہو ریٹ اتنا ہی زیادہ لگتا ہے. دنیا میں بھی جتنی خالص چیز ہو، 2 نمبر سونے کا ریٹ نہیں اتنا لگتا جتنا خالص کا لگتا ہے. 1 نمبر بندہ ہو نا، 1 نمبر پنجابی جے گل بات والا بندہ ہوئے نا، لوکی وہ پوری جتھے مرضی کہنے یار میں وہ گواہی دین نو تیار ہوں. تو جہاں پتہ ہی نہ ہوئے کہ ادھر پھر جے کہ ادھر پھر جے. سکا پیو بھی کہندا میں اپنے پتر کی جان نہ دیندا،
सक्का भरा कहता भाई मैं नहीं ये बारे कुछ भी कह सकता, ये बंदा गलबात वाले नहीं है, खालस ही नहीं है, ये पता ही क्यों नहीं केड़ी बैठक में जाके इन्हें बहना है। तो इसलिए प्यारे भाइयों, 2 नंबर चीज़ हम लेने के लिए तैयार नहीं, 2 नंबर चीज़ अल्लाह भी लेने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह से दुआ है मुझे और आपको अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। और प्यारे भाइयों, मस्जिद के अंदर इंतज़ामिया की तरफ से 4 कुर्बानियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 2 आज करेंगे, 2 इंशाल्लाह कल करेंगे। कोशिश होगी इंशाल्लाह डोर टू डोर जो है ना अपनी टीम को लेके हर एक के घर में गोश्त पहुंचाया जाए। अगर किसी के घर में ना पहुंचे तो आप राब्ता ज़रूर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आज और कल 2 दिनों के अंदर अगर किसी के घर में ना पहुंचे, जिसने कुर्बानी ना की हो उसके घर में ना पहुंचे, तो इंशाल्लाह आप राब्ता कर सकते हैं, आपके घर में इंशाल्लाह आपका हिस्सा पहुंचेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। मेरे अल्लाह हम सबका आना बैठना सुनना सुनाना कबूल फरमा। या अल्लाह, जो हम सब ने एक सबक याद किया है कि हर अमल तेरे लिए खालिस अल्लाह, पूरी ज़िंदगी इस सबक को याद करने की तौफीक अता फरमा। हर इबादत करने से पहले, हर नेक अमल करने से पहले अल्लाह दिल को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, अपनी रहमत से बीमारों को शिफाए कामिला अजला अता फरमा। मेरे अल्लाह, परेशान लोगों की परेशानियाँ दूर फरमा। मेरे अल्लाह, जितने बेरोजगार हैं रिज़्क़ हलाल वाफर अता फरमा। मेरे अल्लाह, जिनको तूने बेटियाँ अता फरमाई अपने रहमत से बेटे भी अता फरमा। मेरे अल्लाह, जिनकी औलाद जवान है अपने रहमत से अल्लाह मुनाफिस रिश्ते अता फरमा। मेरे अल्लाह, वालिदैन को अपनी औलाद की खुशियाँ देखनी नसीब फरमा। मेरे अल्लाह, हम सब के औलाद को 5 वक्त का बाजमात नमाजी बना। मेरे अल्लाह, हमारे सारे के अल्लाह सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। मेरे अल्लाह, जिनके वालिदैन जिंदा सेहत और तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। मेरे अल्लाह, जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके अल्लाह अपनी रहमत से उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना। अल्लाह, उनके जन्नत में दर्जात बुलंद फरमा। मेरे अल्लाह, औलाद को अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बना। मेरे अल्लाह, जिन भाइयों ने कुर्बानी ली अल्लाह कबूल फरमा। या अल्लाह, कुर्बानी के जानवर कबूल फरमा। या अल्लाह, जो इन जानवरों पे मेहनत की अल्लाह कबूल फरमा। या अल्लाह, कदम कदम पे हिफाजत फरमा। या अल्लाह, जान माल इज्जत रिज़्क़ हलाल में अल्लाह वाफर अल्लाह मुनाफा अता फरमा। या अल्लाह, जिस तरह तूने दुनिया में अल्लाह हमें इतनी इज्जत अता की अल्लाह, मरने के बाद भी अल्लाह में इज्जत अता फरमा। या अल्लाह, जब हमारी रूह कब्ज़ करने के लिए फरिश्ते आए या अल्लाह, इज्जत वाली अल्लाह रूह कब्ज़ करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, जब दुनिया से जाए अल्लाह हमारी रूह को लेकर फरिश्ते जाएं या अल्लाह, इज्जत वाला सफ़र नसीब फरमा। या अल्लाह, जिनका इल्लीयीन में नामा लिखा जाता है अल्लाह हम सबको उनमें शामिल फरमा। या अल्लाह, तेरे महबूब ने फरमाया जो जन्नती रूहें बाबा जी आदम की दाईं तरफ होती हैं, बाबा जी आदम देख के खुश होते हैं अल्लाह हम सबको अपने बाबा जी को खुश करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, भाई जानब उनकी जहन्नमी औलाद है अल्लाह, वहाँ जाने से अल्लाह महफूज फरमा। मेरे अल्लाह, जो मांग सके वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। या अल्लाह, जिन्होंने दुआ के लिए कहा अल्लाह उनकी दिली आजाद पूरी फरमा। या अल्लाह, जो दिल में तमन्ना लेके आए लेकिन मौका नहीं बन सका दुआ का कहने के लिए अल्लाह, तो सबके जज्बात को जानते अल्लाह, सबके अल्लाह नेक मुरादें पूरी फरमा। या अल्लाह, मुसलमान जहाँ जहाँ मजलूम है अल्लाह जुल्म से निजात अता फरमा।
اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما یا اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ تباہ و برباد فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال تمام دوست احباب ان الفاظ سے ایک دوسرے کو اللہ منا ومنکم صالح الاعمال اللہ منا ومنکم صالح الاعمال اسلام تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال تقبل اللہ منا صالح الاعمال تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال پتہ ہے ذرا سائڈ تک کرنی پیرنٹ